السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 دسمبر ہے۔ سال کے ختم ہونے کی آہٹ اب محسوس کی جا رہی ہے۔ 26 دسمبر جو کل کا دن تھا، جب اس کی شروعات ہوئی تو انتہائی غمناک خبر کے ساتھ ہمارے بستی کی وہ معزز اور محترم شخصیت جناب مولوی نظام الدین صاحب، جنہوں نے 1971 سے 2024 تک تھوڑی بہت بیچ میں صحت خراب رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنے تعلیمی مشن میں پوری طریقے سے لگ نہ سکے، لیکن پھر بھی 50 سال، ہاف سینچری، نصف صدی کا عرصہ جو انہوں نے اس بستی کی تعلیم کے لیے پوری طریقے سے وقف کر دیا تھا، اس بیچ میں انہوں نے کمانے کے لیے، اپنے اہل خانہ کی فکر کے لیے اور مال و معیشت کے چکر میں انہوں نے کہیں سفر کرنا گوارا نہیں کیا۔ اتنی بڑی شخصیت جس نے 50 سال تک خدمت کی، ایک دو نسلوں کی استاذ تھی وہ شخصیت۔ کل ہمارے والد صاحب جناب مولانا مقبول غنی ندوی صاحب سے میں نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ مرحوم کے بارے میں کچھ خوبی ہو تو آپ ہمیں بتائیے، تو انہوں نے بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تذکرہ اس طریقے سے کیا کہ وہ تو ہم سے چھوٹے تھے، لیکن اس گاؤں کے لیے وہ سر سید تھے۔ یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے، ان کی اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹیٹی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ سر سید جس نے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ادارے کی بنیاد رکھی، جن کا مشن یہ تھا کہ تعلیم ہی کے ذریعے سے انگریزوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے۔ دینی تعلیم کے سلسلے میں جناب مولوی نظام الدین مرحوم صاحب کی کوشش بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با پڑھانا، یسرن القرآن پڑھانا، ام پارا پڑھانا، قرآن پاک پڑھانا، پھر اس کے بعد کچھ بچے جو تیز تھے، جینیس تھے، ان کو ایک دو پارا حفظ کرا دینا، اس کے بعد سمرہ مدرسہ ان کو شفٹ کرا دینا، بچیوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھانا، پھر پانا جانا پڑھانا، پھر اس کے بعد تعلیم الاسلام پڑھانا، پھر اس کے بعد دینی تعلیم کا رسالہ پڑھانا، پھر اس کے بعد بہشتی زیور پڑھانا، میتھ میں بچوں کو مادری زبان میں، ٹھیٹھ مادری زبان میں گنتی اور پہاڑا یاد کروا دینا، پھر اس کی پہچان کروا دینا، پھر اس کو الٹا اور سیدھا ہر اعتبار سے بولنے کی کوشش کرا دینا، 100 سے الٹا بول کر 1 تک پہنچانا اور 1 سے بولتے 100 تک لے جانا۔ یہ ایک بڑا پتہ ماری کا کام تھا۔ جناب مرحوم نے 50 سال کا عرصہ اس پر وقف کر دیا۔ واقعی ان کی شخصیت بڑی تھی۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی ڈگریاں بڑی ہیں، جن کی خدمات ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ بہت زیادہ ہوں، بہت بڑی ہوں، لیکن اپنے وطن میں رک کر خدمت کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، چونکہ اپنا وطن ہوتا ہے، ہر چیز سے ہر ایک کو آگاہی ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ باتیں سننی بھی پڑتی ہے، سہنا پڑتا ہے، پھر اس بیچ میں کام کرنا پڑتا ہے، یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر چونکہ اتکپریا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے۔ اتکپریا کا یہ امتیاز ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے اس کا کہ دوسروں کے مقابلے میں، دوسری بستی کے مقابلے میں یہاں پر اہل علم زیادہ ہیں، اہل علم کی قدر ہے اور ایک اچھا ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ غور و فکر کریں، تصور کریں کہ اگر مرحوم کی طرح اب کے زمانے میں 4-5 لوگ اگر اس گاؤں میں رک جائیں اور اپنی زندگی کا وہ قیمتی جوہر جو 50 سال 60 سال کا ہوتا ہے یہاں پر نچوڑ دیں، تو یہ گاؤں بالکل آئیڈیل بن جائے گا، صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ بہار میں اور ہندوستان میں بالکل نمونہ بن جائے گا۔
ظاہر ہے کہ جناب مرحوم کہ ان 50 سالہ کوششوں کے نتیجے میں ایک نہیں 2-3 نسلوں نے ان سے تعلیم حاصل کی. ہر 12-13 سال پر ایک نسل بدل جاتی ہے. 3-4 نسلوں نے ان سے تعلیم حاصل کی اور سب ان کے احسان مند ہیں. کل جب جنازہ ہوا، عصر کا وقت تھا، دن چھوٹا ہو رہا ہے، سردی کا زمانہ ہے، اس میں بھی جنازے میں ایک بہت بڑی تعداد آ گئی تھی. پھر اس کے بعد تدفین تک ایک بڑی تعداد شریک رہی اور ان سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا. واقعی ان کے خدمات بہت عظیم تھے، ان کے کارنامے بڑے عظیم تھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی تھی اس سماج کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ماحول دینی تھا ان کا، اپنے گھر کا بھی. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر الاولاد بنایا. سارے بچوں کو انہوں نے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا. جہاں تک ہو سکا اپنی بس بھر کوشش کی کہ سب علم دین سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں. الحمدللہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے بعد اب کچھ ضروری چیزیں ہیں جنہیں ہم سبوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا چاہیے. جناب مولوی نظام الدین صاحب مرحوم کی زندگی میں عبرت کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کسی ایک مشن کے ساتھ، بالخصوص دینی تعلیم نئی نسل میں اس کو فروغ دینے کے لیے ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم آئندہ 50 سال کا ایک لائحہ عمل طے کریں گے کہ آئندہ 50 سال میں ہم یہاں کے ایک بھی بچہ کو جاہل نہیں رہنے دیں گے. نسل کا ایک بھی بچہ جاہل نہیں رہے گا. ہمیں مرحوم کی زندگی سے ایک بڑا سبق ملتا ہے. ساتھ ساتھ ان کی ایک بڑی نصیحت رہی. بار بار ہم لوگ جب لکھنؤ سے پڑھ کر آتے تھے تو جب وہ باصحت تھے مسجد میں ملتے تھے اور چونکہ وہ اس بستی کے خالص دیہاتی زبان بولتے تھے تو اس میں بالکل کھلے ہوئے لفظوں میں 1-2 نصیحتیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو کتنی بھی تم تعلیم حاصل کر لو لیکن اگر تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے تو کہیں بھی تم عزت نہیں پاؤ گے. اس لیے یہ بھی ان کی ایک نصیحت تھی. حالانکہ بہت سخت تھے، تعلیمی میدان میں بھی بہت سخت رویہ ان کا رہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان سے شکایت کی ہو. چونکہ جس زمانے میں وہ تعلیم دیتے تھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ بچوں پر سختی کی جاتی تھی تو پھر بچوں کی شکایتیں نہیں ہوتی تھی اور بچوں کے ماں باپ بھی جا کر ان کے پاس شکایتیں نہیں کرتے تھے. وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے، اب وہ دور نہیں رہا، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس علاقے پر بڑا احسان کیا. کتنے بچے ایسے ہیں جو بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا ان سے سیکھا. آج جب بھی شب برات کا موقع ہو یا رمضان کا موقع ہو، اگر 40-50 سال کا کوئی نوجوان یا جوان آج اگر قرآن کھولتا ہے اور پڑھنے کی جستجو کرتا ہے اور چاہے 2 سطر 5 سطر 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا ہے تو اس میں مرحوم کی کوششوں کا بھی دخل رہتا ہے. بہت ساری ایسی بچیاں جن کی زبان بالکل نہ چل سکتی تھی، قرآن پڑھنے میں مرحوم نے ان کی زبان کو بھی کھول دیا. یہ اللہ کا فضل تھا ان کے ساتھ خاص. ایک اور ان کی خوبی رہی، جب تک وہ باصحت رہے، چلتے پھرتے رہے سماج میں، میت کو غسل دینے کا فریضہ اکیلے انہوں نے انجام دیا. کہیں بھی امیر ہوں غریب ہوں، جب بھی کسی کا انتقال ہوا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں، ایک فون چلا جائے بس وہ دوڑے پڑے آتے ہیں اور اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بنانے جا رہے ہیں فلاں صاحب کا. ویسے ہی میت کو نہلانا یہ بہت بڑا کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس وقت پیش ہوتے ہیں. مرحوم نے جب تک صحت رہی، ہمیں جو معلوم ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے بھی بتایا، ہم نے والد صاحب سے بات کی تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ اکثر مردوں کو وہی نہلاتے تھے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ اب بالکل کیا ہوتا ہے کہ وہ بے اختیار ہوتا ہے. اب نہلانے والا جیسے الٹ پلٹ کرے، اس کے عیب کو بتائے، اس کے عیب کو چھپائے،
سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی میت کے عیب کو بیان کرے گا، نہلانے والا نہلانے کے درمیان کسی عیب کو وہ پائے اور لوگوں کو بیان کرے گا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ الحمدللہ جناب مرحوم نے بڑی رازداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو خیال رکھتے ہوئے اس امانت کو انجام دیا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ ایک لمبی عمر پا کر، ایک اچھی خاصی عمر پا کر، جب ان کی ساری اولاد اپنی جگہ پر تقریباً سیٹ اپ کر چکی ہیں اور کچھ اب آخری مراحل میں ہے کہ وہ اپنی اب جگہ متعین کر لیں، اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، قبر کے مراحل کو آسان فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر والے ہیں، متعلقین ہیں، قمر الدین بھائی ہیں، امام الدین بھائی ہیں، شرف الدین بھائی بھی ہیں، اور بھائی بھی ہیں، ہم ان سب سے تعزیت کرتے ہیں۔ وقت بڑا سخت ہے، باپ کا انتقال ہو جانا، پھر اس کے بعد ان کو اپنے کندھے پر لے جا کر مٹی کے حوالے کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مرحوم کا اس بستی سے چلے جانا، ہمارے درمیان سے اٹھ جانا، ہم سب کے لیے غم کا باعث ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی انہوں نے نیکیاں کی اللہ تعالیٰ شاہ نشان اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔